یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 اور 34 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ آیات برکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہی سزا ہے ان کی جو لڑتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرنے کو، یہ کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھائے جائیں یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے، یا دور کر دیے جائیں اس جگہ سے۔ یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، مگر یہ کہ جنہوں نے توبہ کی تمہارے قابو میں آنے سے پہلے، تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں حابیل اور قابیل کا واقعہ کا ذکر تھا، اور اس میں انسانیت کے قتل کو ایک جرم عظیم قرار دیتے ہوئے یہ فرمایا گیا تھا کہ ایک انسان کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے، اور ایک انسان کو بچانا گویا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ جرائم کے لحاظ سے ان آیات کے اندر جو چیز فرمائی گئی ہے وہ یہ کہ ڈاکہ، رہزنی، اس کی سزائیں بھی قرآن نے مذکور فرمائی ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ فرما دیا گیا کہ اللہ کا خوف اور اطاعت خداوندی کو دل میں رکھ کر جب زندگی گزاری جائے گی تو پھر جرائم کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور سزاؤں کے ذکر کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ ایک مربیانہ انداز ہے، مشفقانہ انداز ہے، کہ اس کو جب پڑھنے والا، سننے والا سنتا ہے تو وہ گناہ سے نفرت اس کے دل کے اندر خود بخود ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ اسلوب اکثر جگہوں پر، بلکہ تمام جگہوں پر پایا جاتا ہے کہ وہ عام قوانین کی طرح قانون بتانے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ آخرت کا استحضار، آخرت کے عذابات اور آخرت کی نعمتوں کا استحضار کرنے کے بعد کے ساتھ یہ فرماتا ہے کہ تمہیں ان نعمتوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا دنیا کے اندر تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہو کہ تم جرائم کے اندر پڑ جاؤ اور اللہ کی نافرمانی کر کے آخرت کے عذابات کے مستحق ہو جاؤ۔ دنیا کے عام قوانین میں
جرائم کی سزا مقرر ہوتی ہے اور ان جرائم کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ شریعت اسلامی میں جرائم کی اقسام بھی مختلف ہیں اور اس لحاظ سے پھر ان کی سزائیں بھی مختلف ہیں۔ شریعت اسلامی نے جرائم کی سزاؤں کو 3 قسموں پر تقسیم فرمایا ہے۔ نمبر 1 حدود، نمبر 2 قصاص اور نمبر 3 تعزیرات۔ حدود اس میں کہا جاتا ہے، یہ حد کی جمع ہے کہ جن کی سزائیں قرآن و سنت نے متعین کر دی ہیں۔ پھر ان کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جن میں اللہ تعالیٰ کا حق غالب ہے اور دوسرے وہ جن میں بندے کا حق غالب ہے۔ جن میں اللہ تعالیٰ کا حق غالب ہے ان کو حد اور حدود کہا جاتا ہے، جس میں بندے کا حق غالب ہے انہیں قصاص کہا جاتا ہے، اور تعزیرات انہیں کہا جاتا ہے کہ جس میں قرآن و سنت کی طرف سے کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی بلکہ وقت کے حکام کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا، اور یہ سزائیں تعزیرات والی ہلکی سے ہلکی بھی ہو سکتی ہیں اور سخت سے سخت بھی ہو سکتی ہیں اور معاف بھی کی جا سکتی ہیں، بخلاف حدود کے کہ انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ نہ زمان و مکان کی تبدیلی سے ان کے اندر کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ کسی حاکم کو اس میں ادنا سا تغیر اور تبدیلی کا اختیار ہے۔ یہ حدود اسی طرح مقرر ہیں اور انہیں اسی طرح ہی پورا کیا جائے گا۔ شریعت اسلامی میں حدود 5 ہیں۔ نمبر 1 ڈاکہ، نمبر 2 چوری، نمبر 3 زنا، نمبر 4 تہمت زنا اور نمبر 5 شراب نوشی۔ یہ جرائم ثابت ہونے پر ان کی حد ہوگی اور ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ قصاص، جس میں بندے کا حق غالب رکھا گیا ہے کہ جان کے بدلے میں جان، زخموں کے بدلے میں زخم۔ فرمایا گیا کہ جب یہ معاملہ آ جائے، قرآن نے بندے کے حق کو غالب قرار دیا ہے۔ قاتل پر جرم ثابت ہو جانے کے بعد ولی مقتول کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ چاہے تو قصاص لے لے اور اس کو قتل کرا دے اور چاہے تو معاف کرا دے۔ جرائم اور سزا کے کچھ اس تھوڑی سی تمہید کے بعد آیت مذکورہ کی طرف آتے ہیں، جس میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور اس سے مراد ڈاکو اور باغیانہ کام کرنے والے اور حکومت کے اور وقت کے قوانین کو علانیہ توڑنے والے، جس کو رہزنی، ڈاکہ اور بغاوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آیت مذکورہ میں ان کی سزا کا ذکر ہے۔ فرمایا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، یعنی ان کو قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مختلف جانبوں سے کاٹ دیے جائیں یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے۔ یہ سزا ایسی نہیں جو قتل اور صلب وغیرہ قصاص کے طور پر ہوتی ہے کہ مقتول کے معاف کرنے سے وہ معاف ہو جائے، مقتول کے اولیاء کے معاف کرنے سے یہ معاف ہو جائے، بلکہ یہ حد شرعی بحیثیت حق اللہ ہے کہ جن لوگوں کو نقصان پہنچا ہے وہ معاف بھی کر دیں تو شرعاً ان کی سزا معاف نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ زمین سے نکالنا، اس کے مفہوم میں یہ فرمایا کہ فقہا کی ایک جماعت کے نزدیک یہ ہے کہ ان کو دارالاسلام سے خارج کر دیا جائے، اور بعض کے نزدیک یہ فرمایا گیا کہ جس مقام پر انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے وہاں سے ان کو نکال دیا جائے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قسم کے معاملات میں یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر مجرم کو یہاں سے نکال دیا جائے تو دوسرے شہر میں دوسری جگہ جا کر اور لوگوں کو تنگ کرے گا اور ستائے گا، اس لیے مجرم کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، اور یہی اس کا زمین سے نکالنا ہے کہ زمین میں کہیں چل پھر نہیں سکتا، اس لیے اور لوگوں کو ستا بھی نہیں سکے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فیصلہ اور یہی مسلک ہے۔ پھر فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا، کہ یہ سزا انہیں شرعی سزا دنیا کے اندر دی گئی ہے، اور آخرت کی رسوائی اس کے علاوہ ہوگی، اور عذاب عظیم اس کے علاوہ ہوگا۔ وہی بات کہ جو شروع میں نے عرض کی کہ آخرت کے عذابات کا استحصار بھی سامنے قرآن مجید لے آتا ہے، جس سے جرم کی نفرت دل کے اندر پیدا ہو جائے اور از خود جرم کو چھوڑنے والا بن جائے۔ اگلی آیت میں فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، یہاں ایک استثناء انہی رہزنی کرنے والوں کو، ڈاکہ ڈالنے والوں کو، بغاوت کرنے والوں کو ایک استثناء دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اگر ڈاکو اور باغی حکومت کے قانون میں، حکومت کے گھیرے میں آنے سے پہلے جبکہ اس کی قوت اور طاقت بحال ہے، اپنے جرم سے تائب ہو جائے تو ان کی یہ حد شرعی بھی ساقط ہو جائے گی۔ فرمایا یہ گیا کہ یہ استثناء عام قانون سے الگ ہے اور مختلف ہے، دوسرے جرائم چوری، زنا وغیرہ کے حدود ساقط نہیں ہوتے، لیکن یہ ایک استثناء خاص طور پر ان کو دیا گیا ہے کہ جب اپنی حالت ان کی برقرار ہے اور حکومت نے ان کو گرفتار نہیں کیا ہے تو اس وقت تک اس سے پہلے یہ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ان جرائم سے الگ کر لیتے ہیں تو ان کی حد شرعی معاف ہو جائے گی۔ اور آخر میں فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تعالی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں بھی ایک مشفقانہ بات فرما دی گئی کہ اگر پہلے یہ توبہ کر لیتے ہیں قابو میں آنے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے حق کو معاف کر دے گا اور ان کی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، آیت نمبر 34 میں ڈاکو اور باغی کو ایک استثناء دیا گیا ہے، اس استثناء میں کیا حکمت ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ آیت نمبر 34 میں ڈاکو اور باغی کو ایک استثناء دیا گیا کہ وہ حکومت کے گھیرے میں آنے سے پہلے اور اپنی طاقت اور قوت کے بحال ہوتے ہوئے اگر جرم سے تائب ہو جاتے ہیں یا ہو جاتا ہے تو پھر ان کی حد شرعی معاف ہو جائے گی۔ حکمت اس استثناء میں یہ ہے کہ ایک طرف تو ڈاکوں کی سزاؤں میں یہ شدت اختیار کی گئی ہے کہ ایک کے جرم سے پوری جماعت کو سزا دی جائے گی، اور دوسری طرف اس استثناء کے ذریعے معاملے کو ہلکا کر دیا گیا کہ توبہ کر لیں تو سزا، دنیا کی سزا بھی معاف ہو جائے گی۔ اس میں فرمایا مصلحت یہ رکھی گئی کہ قتل انسانی ایک انتہائی سزا ہے، اس میں قانون اسلام کا رخ یہ ہے کہ اس کا واقع ہونا کم سے کم ہو، کیونکہ ڈاکہ کی صورت میں ایک جماعت کا قتل لازم آتا ہے، اس لیے ترغیبی پہلو سے ان کی اصلاح کی کوشش بھی جاری رکھی گئی، اور اس کا اثر یہ تھا کہ علی اسدی جو مدینہ طیبہ کے قرب میں ایک جتھا بنا کر آنے جانے والوں کو لوٹا کرتا تھا، ایک روز قافلے میں کسی قاری کی زبان سے یہ آیت اس کے کان میں پڑ گئی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔
وہ تو قاری کے پاس پہنچے اور دوبارہ پڑھنے کی درخواست کی۔ دوسری مرتبہ آیت سنتے ہی اپنی تلوار میان میں داخل کر لی اور رہزنی سے توبہ کر کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ اس وقت مدینہ میں مروان بن حاکم تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ہاتھ پکڑ کر امیر مدینہ کے پاس لے گئے اور قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ آپ انہیں کوئی سزا نہیں دے سکتے۔ لیکن اس میں یہ بات بھی ہے کہ حد شرعی تو معاف ہو جائے گی، لیکن اگر کسی انسان کا حق دبایا ہوگا تو اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ خود انسان اسے معاف نہ کر دے یا اس کا وہ حق اسے واپس نہ کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔